بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم ڈاکٹر وزیر آغا کا انشائیہ ریل کا سفر پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے اور ڈاکٹر وزیر آغا نے کس طرح اپنے انشائیے میں اس افسانے میں اپنے جذبات اور احساسات اور اپنی آبزرویشن یا معلومات جو ہیں یا ان کا جو مشاہدہ ہے ان کو کس طرح انہوں نے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ لفظ انشائیہ انشاء لفظ سے بنا ہے۔ اسی سے ایک لفظ آپ سنتے ہیں انشاء پردازی۔ انشاء پردازی کا مطلب ہے لکھنا۔ تو انشائیہ ایک نثری صنف ہے، مضمون کی ہی ایک قسم ہے، اور انگریزی میں انشائیہ کے لیے لفظ لائٹ ایسے استعمال ہوتا ہے۔ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بہت سے مضامین پڑھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انشائیہ آپ کے لیے نئی چیز ہو۔ انشائیہ دراصل مضمون ہی کی ایک قسم ہے، لیکن مضمون جیسا نہیں۔ مضمون میں آپ بہت سنجیدگی سے کسی بات کو جانتے ہیں، لیکن انشائیے میں سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ انشائیے میں ہنسی مزاح کا پہلو، یعنی پڑھنے کے بعد آپ کو ہنسی آتی ہے۔ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق ایک طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار طنز و مزاح سے کام لیتے ہوئے اپنے تجربے، مشاہدے یا خیالات کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ ایک ہی موضوع تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ بات سے بات پیدا کرتے ہوئے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو انشائیے میں آپ کے سامنے لاتا ہے۔ گویا انشائیہ ایک طرح کا کولاج ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر وزیر آغا کا جو انشائیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ نے پڑھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ مصنف نے اپنے انشائیے کا آغاز ریل کے سفر سے کیا ہے، کہ کس طرح وہ ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن سے ریل پر سوار ہوتا ہے۔ ریل کے ڈبے کے اندرونی منظر کو اس نے بیان کیا، اور یہ سارا اس کا بیانیہ جو ہے بڑے ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں ہے۔ لیکن آگے چل کر مصنف نے ہمیں خارجی دنیا کا بھی مشاہدہ کرایا ہے۔ مصنف ریلوے کی کھڑکی سے باہر جو مناظر ہیں، کھیت ہیں، درخت ہیں، سرسبز میدان ہیں، مصنف ان میں کھو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، اور اپنی اس محویت میں وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، لیکن پھر وہ واپس اسی اپنے ریل کے ڈبے میں آ جاتا ہے، اور جو کیفیت ہے، جو سچویشن ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ انشائیہ نگار کا کام دراصل تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہے۔ مضمون میں ہم جس تصویر کو دیکھتے ہیں، انشائیہ میں اس سے الگ باتیں ہیں، اور یہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ یعنی قاری جاننا چاہتا ہے کہ انشائیہ نگار جس بات کو لے کر چل رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چونکہ اس میں مزاح اور شگفتگی بھی ہوتی ہے، لہذا پڑھنے والا اسے دلچسپی کے ساتھ پڑھے چلا جاتا ہے۔
اور وہ بھی مصنف کے ساتھ ساتھ ان مناظر میں محو ہو جاتا ہے۔ انشائیہ نگار ایک عام انسان کی طرح اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات اور مناظر ایک سیریز، ایک سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے جو اس کے مشاہدے میں آتے ہیں، انہیں شگفتگی کے ساتھ ضبط تحریر میں لاتا ہے۔ میں نے کہا کہ شگفتگی کے ساتھ، یعنی شگفتگی اور ہلکا پھلکا مزاح جو ہے یہ انشائیہ کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر انشائیے میں دلچسپی نہیں رہتی۔ لہذا ایک اچھا انشائیہ نگار وہی ہے جو ابتدا سے لے کر انشائیے کے اختتام تک اس شگفتگی کو برقرار رکھے۔ انشائیہ پڑھنے کے بعد ہمیں ایک عدم تکمیل کا احساس ہوتا ہے یا ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے، ایک ادھورا پن۔ یہ عدم تکمیلیت عیب ہے یا ہنر؟ اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدم تکمیلیت یا ادھورا پن عیب نہیں ہے، بلکہ یہ افسانے کی انشائیے کی خوبی شمار کی جاتی ہے۔ یعنی انشائیہ نگار اپنی تحریر میں ایسی بات بھی کر دیتا ہے جس کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیہ نگار کا کمال یہ ہے کہ اس میں وہ صرف انوکھے پہلو کو پیش کرتا ہے۔ انشائیہ نگار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سارے اشارات خود سمجھیں۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار بار بار لوٹتا ہے۔ ایک انشائیہ نگار اپنے قاری سے ایک ہموار سطح پر گفتگو کرتا ہے، اور انشائیہ نگار کے نزدیک طنز و مزاح کا عنصر انشائیے میں ضروری ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ لہٰذا مصنف اپنے مرکزی نقطے کی طرف بار بار آتے ہوئے بات سے بات پیدا کرتا ہے، اور چونکہ اسے واپس مرکزی نقطے پر آنا ہوتا ہے تاکہ وحدت تاثر بھی برقرار رہے، تو اس طرح باتوں باتوں میں مصنف بڑی کام کی باتیں کہہ جاتا ہے۔ گویا کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، باتیں جو لبوں تک آ نہ سکی، آنکھوں نے کہیں آنکھوں میں سنی، کچھ نکلے کچھ بے چین ہوئے، کچھ ارماں دل میں رہ بھی گئے۔ تو یہ افسانے انشائیے کا اختتام جو ہے ایسے نقطے پر آ کر مصنف کرتا ہے کہ پڑھنے والے کا جی چاہتا ہے کہ اس سے جاری رہنا چاہیے تھا، مزید اس میں وہ چاہتا ہے کہ وہ جو تشنگی کا احساس ہے، وہ چاہتا ہے یہ تشنگی ختم ہو، وہ آگے بھی جاری رہے، لیکن چونکہ انشائیہ چونکہ ایک مختصر مضمون ہے، اس میں انشائیہ نگار کو اختصار کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر انشائیہ بہت زیادہ طویل ہو جائے تو اس میں دلچسپی کم ہو جائے گی، لہٰذا وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تو گویا انشائیہ نگار ایک خوبصورت موڑ پر آ کر اپنے انشائیے کا اختتام کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ انشائیے کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو
بتایا کہ عدم تکمیلیت یعنی ادھورا پن انشائیے کا لازمی جز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اختصار یعنی انشائیے کا مختصر ہونا بھی ضروری ہے. پھر یہ کہ انشائیے میں تازگی اور جدت ہو. انشائیہ نگار کو چاہیے کہ نئے نئے موضوعات اپنے انشائیے میں شامل کریں، نئے نئے موضوعات پر لکھیں، تبھی اس میں نیا پن پیدا ہوگا. اچھوتے موضوعات کا انتخاب کریں. ایک اچھا انشائیہ نگار جو ہے وہ ہمیشہ اپنے انشائیے کے لیے اچھوتا یا انٹچڈ موضوع جو ہے وہ منتخب کرتا ہے. اور ایک اور بات جو انشائیے کی خوبیوں میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خوشگواریت کا احساس ہو. تو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ ہے سادگی. کے انشائیہ نگار انتہائی سادہ انداز میں کوئی بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے بغیر عام فہم سادہ اور سلیس انداز میں اپنے مشاہدات کو انشائیے میں پیش کریں. جب تک یہ ساری چیزیں انشائیے کے اندر نہیں آتی ایک بہتر انشائیہ تخلیق نہیں ہو سکتا. کسی بھی انشائیے کی خوبی یہ ہے کہ وہ مختصر ہو، زیادہ طویل نہ ہو، یعنی جسے مختصر وقت میں پڑھا جا سکے. اور پھر یہ کہ اس میں کوئی خاص سنجیدگی والا پہلو نہ ہو بلکہ عام فہم انداز میں عام سی بات کہی جائے اور خوشگوار انداز میں اپنے مشاہدات، جذبات اور احساسات کو پڑھنے والے تک پہنچایا جائے. یہاں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ انشائیے میں تازگی سے کیا مراد ہے. انشائیے میں تازگی سے مراد ہے کہ اس میں ایک طرح کا نیا پن یا انوکھا پن. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک اچھا انشائیہ نگار جو ہے وہ ہمیشہ اپنے انشائیے کے لیے کوئی اچھوتا موضوع منتخب کرتا ہے، جو ایک ایسا موضوع جو پڑھنے والے کو زندگی کی یکسانیت اور ٹھہراؤ سے اوپر اٹھا کر اور ماحول کا اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کر دے. ایک نئے زاویہ نگاہ سے مصنف جو ہے وہ اس منظر کو پیش کرے. مثال کے طور پر پطرس بخاری کا ایک مشہور انشائیہ ہے کتے کے عنوان سے. جب ہم اس انشائیے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت کچھ ملتا ہے، بہت تازگی کا احساس ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ کتے کو مصنف نے اپنے انشائیے کا موضوع بنایا ہے اور کتوں کو پطرس بخاری نے جس طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جیسے کتوں کا مشاہرہ، تو یہ ایک انوکھا انداز ہے. اور یہی انوکھا انداز جو ہے وہ اس انشائیے کی خوبی بنا اور اتنا مشہور ہوا. کتے کے بھونکنے کو اس نے کتوں کا مشاہرہ کرنا کہا ہے. اب یہی انشائیہ نگار کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انشائیے میں کتنا نیا پن، انوکھا پن اور تازگی لا پاتا ہے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انشائیے میں مزاح کی کیا اہمیت ہے. تو جس طلبہ مزاح انشائیے کی پہچان ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ مزاح انشائیے کا لازمی جز ہے، کیونکہ مزاح کی وجہ سے ہی انشائیہ نگار کسی بھی سچویشن کو یا واقعے کو ایک اور طرح کی گہرائی اور گہرائی سے پیش کرتا ہے اور پھر اس سچویشن کا نچوڑ پیش کرتا ہے. تو گویا طنز و مزاح
انشائیے کی ایک پہچان ہے۔ مزاح کا استعمال کر کے ہی انشائیہ نگار اپنے مرکزی نقطہ پر آ جاتا ہے۔ ایک مزاح نگار ہی اچھا انشائیہ نگار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انشائیہ اور مزاحیہ مضمون میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مضمون نگار کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کو ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے، مگر انشائیے میں خیالات کا مربوط ہونا لازمی نہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری نہیں۔ یہاں بے ترتیبی میں بھی ترتیب پیدا کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر وزیر آغا کا افسانہ پڑھا، ریل کا سفر، جس کا آغاز ہوتا ہے مصنف ریل میں کیسے سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد اس نے کیا دیکھا، اس ماحول کو اس نے پیش کیا، اس ماحول کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر کہیں اور نکل جاتا ہے کہ ریل کی کھڑکی سے باہر کے مناظر میں کھو جاتا ہے۔ اسی باہر کے مناظر بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور مصنف کے ساتھ ساتھ قاری بھی پھر ریل کے ڈبے کے اندر کے ماحول سے بالکل بیگانہ ہو کر اس باہر کے ماحول میں انگیج یا انوالو ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ ٹرین ایک ریلوے اسٹیشن پر جا کر ٹھہرتی ہے، تو برابر والی ریل کی پٹڑی پر جو ریل کھڑی ہے، اس کے سامنے والی کھڑکی میں ایک لڑکی کو دیکھ کر مصنف جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ افسانے نے کتنے رخ یا کتنے موڑ انشائیے میں انشائیہ نگار نے پیش کیے۔ تو لہذا کہا جاتا ہے کہ انشائیہ ایک ذہنی خوش خرامی ہے، یعنی انشائیہ نگار ایک ایسا نیریٹر ہوتا ہے جس کی خوش گفتاری ہم پر جادو کر دیتی ہے، اور اس کی باتیں ہم دیر تک مزے لے لے کر پڑھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں۔ انشائیہ نگار اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے طنز و ظرافت سے بھی کام لیتا ہے۔ بعض ناقدین نے انشائیہ نگاری کو ادب لطیف کہا ہے۔ ادب لطیف سے ایک خاص طرح کی تحریر مراد لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نیاز فتح پوری کے مضامین ادب لطیف کی ایک مثال ہے۔ انشائیہ اور ادب لطیف قریب قریب ایک ہی طرح سے ہیں، لیکن انشائیہ کی ایک الگ شناخت بہرحال ہے۔ انشائیہ کا نمایاں وصف یہ ہے کہ یہ ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتی ہے، یعنی مصنف اپنے مشاہدات، اپنے جذبات اور احساسات پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ قلمکار کی یا مصنف کی جو ادبی شخصیت ہے وہ جلوے بکھیرتی ہے۔ اسی طرح انشائیے میں موضوع کی کوئی قید نہیں، کسی بھی موضوع پر کسی بھی طرح کی خیال آرائی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمارے ارد گرد کئی موضوعات بکھرے پڑے ہیں، اور ان میں سے ہر موضوع کو اپنے انشائیے کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ قلمکار ان موضوعات میں سے کسی بھی موضوع کو ضبط تحریر میں لا کر انشائیے کی شکل میں پیش کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں خود ڈاکٹر وزیر آغا کا یہ کہنا ہے کہ انشائیے کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست اور تنگ کپڑے بدل کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتا ہے، اور ایک آرام دہ مونڈھے پر نیم دراز ہو کر حقے کی نے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے محو گفتگو ہو جاتا ہے، یعنی بڑا ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے انشائیہ نگار،
اور اسی طرح پڑھنے والا بھی انشائیے کو پڑھ کر اپنے آپ کو بڑا ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، دور حاضر میں انشائیہ کو بطور صنف مقبول بنانے میں ڈاکٹر وزیر آغا، جن کا انشائیہ آپ پڑھ چکے ہیں، ان کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے خود بھی انشائیے لکھے اور اپنے رسالے اوراق کے ذریعے انشائیہ نگاری کو فروغ دیا۔ ان کے اس انشائیے سے متعلق ایک سوال ہے آپ کی درسی کتاب میں کہ ریل کے سفر میں کس طرح سماجی یکجہتی اور یگانگت کا مظہر پایا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو ریل میں سفر کرنے کا تجربہ ہوا ہو، تو ریل کا سفر بھی ایک رومانوی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑے دلچسپ پہلوؤں کو اپنے جلاؤ میں لیے ہوئے ہے ریل کا سفر۔ مثلا ریل کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے اسٹیشن پر پہنچنا، ریل کا انتظار کرنا، پھر ریل میں سوار ہونا، اور سوار ہونے کے بعد اس مسافروں کے ڈبے میں جتنے بھی مسافر ہیں ان میں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے پیش آنا، بعض اوقات تلخی بھی ہو جاتی ہے، تو کچھ دوسرے مسافر جو ہیں وہ پھر اس تلخی کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا خوشگوار ماحول وہاں بن جاتا ہے کہ مسافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال کرتے ہیں۔ اس طرح سوشل انٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے اس تبادلہ خیال سے انسان کا کیتھارسس بھی ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ، درد، غم اور پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ اور ڈھارس بتاتے ہیں۔ اکٹھے ہی وہ کبھی کسی کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، پلینگ کارڈز کھیل رہے ہیں یا لوڈو کھیل رہے ہیں، یا ہم خیال مسافر جب مل جاتے ہیں تو وہ کتابوں پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بڑا رومانس کی حیثیت رکھتا ہے ریل کا سفر۔ اور سماجی یکجہتی کے حوالے سے اس میں بڑا ہے کہ اسی ریل کے سفر کے دوران میں ہی بعض اوقات دو اشخاص کے درمیان اتنی گہری دوستی ہو جاتی ہے کہ وہ بعد میں رشتہ داری میں بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح ریل کے سفر کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ اور پھر ریل کے سفر کے دوران میں ریل جن جگہوں سے گزرتی ہے اس میں دریا، پہاڑ، ریگستان، درخت، کھیت، باغات، وہ جو خوبصورت قدرتی مناظر ہیں۔ انگریزی میں ایک نظم لکھی تھی فرام ریلوے کیریج، تو اس نظم میں شاعرہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ریل کی کھڑکی سے باہر جو مناظر نظر آتے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو ریل میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو ان مناظر کا لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ تو گویا اس طرح ریل کا سفر جو ہے ایک بہت ہی دلچسپ حیثیت رکھتا ہے، اور آپ میں سے اگر کسی نے ریل کا سفر کیا ہے تو یقیناً اس طریقے سے گزرا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور ریل کا سفر کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کا مطالعہ کریں گے اور اس سے متعلق سوالات پر بات کریں گے۔